إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ایک مومن کا ایمان کمال تک اس وقت پہنچتا ہے جب وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قربانیاں ہیں اس امت کے تئیں کہ ان کا حق ادا کیا جائے تو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی مومنوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ نبی سے محبت کا معیار اور اعلیٰ پیمانہ کیا ہے؟ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت کریں تو کمال ایمان تک پہنچ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 6632، ایک بار عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں ساری چیز سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں، ہاں اپنی جان سے زیادہ محبت آپ کو نہیں کرتا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر کمال ایمان کو اس وقت تک نہیں پہنچو گے، قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں تب تک تم کمال ایمان کو، حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عمر فوراً کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب کمال ایمان کو پہنچے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی جائے تو کمال ایمان تک پہنچیں گے۔ قرآن کی آیت اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں
کہ ایک مسلمان سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ سب سے شدید محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں. جب ایک مسلمان اپنے پیغمبر سے محبت کرتا ہے اور کمال ایمان تک پہنچنا چاہتا ہے تو اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے بچوں سے زیادہ, ساری دنیا کی مخلوق سے زیادہ محمد عربی سے محبت کرتا ہے, تب کمال ایمان کو پہنچتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے اللہ سے کتنی محبت کرے گا تب وہ اللہ سے محبت کرنے والا مانا جائے گا. جب رسول سے محبت اپنی جان سے زیادہ کرنی ہے تو اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے, اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. یہیں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص صرف اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تو یہ چیز اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین سے محبت کرے, اور پھر محبت کا ایک اصول ہے کہ اللہ جن سے محبت کر رہا اس سے بھی محبت کی جائے, تب جنت میں جا سکتے ہیں. ورنہ یہود و نصارہ بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, یہاں تک کہ مشرکین بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت نہیں تھی. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے میرے بندو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے, دنیا والوں سے کہہ دیجئے, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. اور آدمی پیروی اسی کی کرے گا جس سے محبت کرے گا. بغیر محبت کے دنیا میں کوئی بھی فرمانبرداری نہیں کرتا. غور کرنے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی اتباع اور پیروی کے لیے اپنی محبت کا حوالہ دیا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے پیغمبر کی پیروی کرو. اور یہی آیت ہے جو فرق کر رہی ہے یہود و نصارہ, مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان. یہود و نصارہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, مشرکین اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, لیکن میرے رسول سے محبت نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیغمبر محمد عربی کی اتباع کو پیروی کرو, یعنی کہ مسلمان بن جاؤ, تبھی تمہاری محبت قبول ہوگی, ورنہ تم جھوٹے مانے جاؤ گے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ کے نبی کی بات مانیں گے, اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے گا, ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا, بخش دے گا, کیونکہ وہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی یہ فرما دیجئے کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی فرمانبرداری کرو. فإن تولوا, اور اگر لوگ اس سے منہ موڑ رہے ہیں, یعنی محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری و اطاعت نہیں ہے, تو اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے فإن اللہ لا يحب الکافرین, اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا, اے میرے بندو اگر تمہیں محبت کا دعویٰ ہے, اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو میرے نبی کی پیروی کرو. اگر تم میرے نبی کی باتیں نہیں مانتے, اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتے, تو سمجھ لو کہ اللہ بھی تم سے محبت نہیں کرتا. اللہ نے اصول بتایا ہے کہ محبت کی دلیل اور نشانی یہ ہے کہ اپنے محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے, اس کے بغیر یہ دعویٰ جھوٹا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی اسی آیت کو اپنے اشعار میں یوں کہتے ہیں, تعصی الالہ وانت تظہر حبہ هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا طاعته ان المحب لمن يحب مطيع فی کل یوم یبتدیک بنعمت منہ وانت لشکر ذاک مذیع. امام شافعی فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے, تو اپنے اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہے, اور دعویٰ تیرا کیا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اپنے رسول کی نافرمانی کیے جا رہا ہے, ان کی مخالفت میں مخالفت کیے جا رہا ہے, اور تیرا دعویٰ کیا کہ ہم اپنے رسول سے عشق کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کی مخالفت کرتے ہو. اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو ضرور نبی کے ایک ایک سنتوں پہ جان دے دیتے, ضرور نبی کی ایک ایک حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے لوگوں سے لڑجایا کرتے, لوگوں سے بحث و مباحثے کر لیا کرتے. کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع, کیونکہ دنیا جانتی ہے, دنیا محبت یہ سمجھتی ہے کہ ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرمانبردار ہوتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت کو اپنے ان اشعار کے اندر پرویا ہے. آج دنیا کے مسلمانوں کو دیکھیے جن کا دعویٰ کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, ہم یہ تو اللہ کے رسول سے جو عشق کرتے ہیں, باقی لوگوں کا تو جھوٹا دعویٰ ہے. اسی پر ان کے مسلک اور مذہب کی بنیاد ہے, یہی ان کا نعرہ ہے کہ ہم عشق رسول کا دم بھرتے ہیں.
لیکن قرآن کی اس اصول اور امام شافعی کے شعر کے مطابق ان کی زندگی کو پرکھیے، سچے یا جھوٹے تو کھوکھلے نظر آئیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے سخت نفرت کی ہے، شرک کے خلاف آپ نے تلوار بھی اٹھائی ہے، آپ نے اپنے خون بھی بہائے، آپ نے اپنے پسینے بھی بہائے، آپ نے اپنی بیٹی کو بھی لہو لہان کروایا، آپ نے اپنے داماد کو میدان میں اتارا، آپ خود اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر دنیا کے سامنے آئے صرف شرک سے دنیا والوں کو بچانے کے لیے۔ یہ عشق نبی کا، عشق رسول قدم بھرنے والے لوگ قدم قدم پہ شرک کیے جا رہے ہیں، اور افسوس تو یہ ہے نبی کا نام لے لے کر شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اس روئے زمین پر میرے نبی کے ساتھ اتنی بڑی غداری ہو ہی نہیں سکتی کہ جو نبی شرک کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آیا اسی نبی کا نام لے لے کر اسی نبی کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے، اسی نبی کو شرک میں لپیٹ لیا جائے۔ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ عشق نبی، اس کے رسول قدم بھرنے والوں سے سوال ہونا چاہیے، میرے بھائیوں تمہاری محبت رسول سے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہر مسلمان کو اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ لیکن بتاؤ میرے رسول نے عرس منانے کے لیے کب کہہ دیا؟ میرے رسول نے میلاد منانے کے لیے کب کہہ دیا؟ میرے رسول نے تمہاری ان رنگ برنگے پکوان، رنگ برنگ کی محفلیں جو تم سجاتے ہو اس کے لیے کب کہہ دیا؟ 12 ربیع الاول آنے والا ہے، کئی بار اس پر آپ کو باتیں سنائی جا چکی ہیں، لیکن اتنا سادہ سا جملہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جس کی محبت میں آپ یہ کر رہے ہو، نبی بننے کے بعد 23 بار ان کی زندگی میں آیا تھا، انہوں نے ایک بار بھی یہ منایا ہو جو تم کر رہے ہو، جلوس نکالا ہو جو تم کر رہے ہو، ڈھول بجایا ہو جو تم کر رہے ہو؟ دکھاؤ تمہاری محبت بھی سچی ہے اور تمہارا یہ دیوانہ پن بھی سچا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جس چیز کو نہیں کیا آپ وہ کر رہے ہو، دعویٰ کی ہم عشق میں محبت میں کر رہے ہیں۔ کیا تمہاری محبت ابو بکر سے بھی زیادہ ہو گئی جنہوں نے اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے جانور کا ڈنک اپنے اوپر تو لے لیا لیکن نبی کے اوپر جانور کو بھی نہ جانے دیا، کسی زہریلے جانور کو ڈنک بھی نہ مارنے دیا؟ کیا ابو بکر سے زیادہ تم محبت کرنے لگے؟ وہ ابو بکر جنہوں نے اپنی گھر کے سارے سانسے کو نبی کے قدموں میں ڈال دیا، اپنی ساری جائیداد نبی کے لیے وقف کر ڈالی، کیا تم ابو بکر سے زیادہ محبت کرنے والے ہو؟ انہوں نے تو کبھی نہ منایا۔ عمر فاروق جو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے کبھی نہ منایا۔ عثمان غنی جو اللہ کے نبی کے قدموں میں، اللہ کے نبی کی جھولیوں میں اشرفیوں پہ اشرفیاں، درہم پہ درہم ڈالتے جا رہے ہیں، نبی کے ڈبل داماد، انہوں نے کبھی نہ منایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہ منائے، آپ کے نواسے کبھی نہ منائے، آپ کی بیٹیاں کبھی نہ منائے، آپ کے رشتہ دار کبھی نہ منائے، آپ کے صحابہ کرام کہیں بھی ایک ثبوت نہیں ملتا جنہوں نے اس جشن کو، اس عید کو منایا ہو، اور آپ اسی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، پھر بھی یہ سارا کا سارا ڈھکوسلا کر رہے ہو۔ منایا ہو تو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے دلیل قرآن و حدیث سے اپنے مطلب کی کاٹ کر لانا یہ ہر زمانے میں بدعتیوں کا طریقہ رہا ہے، اور اب تو ایسے بھی نمونے آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گے جو اپنی عوام کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تم سے کوئی دلیل مانگے کہ عید میلاد کی دلیل دو تو ڈھٹائی پہ جڑ جاؤ اور کہو ہم بغیر دلیل کے مناتے تھے اور مناتے رہیں گے۔ یہ سکھایا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو عید میلاد کی شرعی حیثیت میں پیش کیا جا رہا ہے، صحیح حدیثوں کو توڑ مروڑ کر اپنے معنی میں پیش کر کے اس کو جائز اور صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ اتنا ہی اچھا تھا، اتنا ہی صحیح تھا، اتنا ہی ثواب کا کام تھا اور محبت کی اتنی بڑی دلیل تھی تو یہ 200-300 سال تک جو مسلمان تھے جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دور کے بعد جو دور آئے گا وہ بہتر ہے، میرا دور بہتر ہے، اس کے بعد کا دور بہتر ہے، اس میں کبھی یہ رسم و رواج نہ تھا، اس میں کبھی یہ جلوس نہ تھے، اس میں کبھی یہ جھنڈیاں نہ تھیں، کبھی آپ کے یہ جو آپ کر رہے ہو سب کچھ نہیں تھا۔ پھر کیا ان لوگوں نے رسول اللہ سے محبت نہیں کی؟ ایک حدیث پاک سنیں، صحابہ خوش کب ہوتے تھے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ایک بار ایک سائل آتا اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم، جو سور پھونکنے کے لیے فرشتے کھڑے ان کو بھی نہیں معلوم، یہ اچانک آئے گی۔ سوال کیا اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ سوال سلیبس سے باہر تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اعددت لها، تیاری کیا کیا قیامت کے لیے تو یہ بتا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص عمل تو نہیں کرتا ہوں، ہاں لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔
پیارے پیغمبر کا جواب سنو، انت مع من احببتا، دنیا میں تم جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جیسے آواز پہنچتی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی کی ساری باتوں سے تو ہم خوش ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس کی تم محبت کرتے ہو، جس کے لیے دل میں تم احساسات پال کے رکھے ہو، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے اس جملے سے ہمیں کتنی خوشی ہوئی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ انس رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں، اے اللہ میں تیرے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ میرے اعمال نبی جیسے نہیں، میرے اعمال ابو بکر عمر جیسے نہیں، لیکن اے اللہ ان سے محبت کی وجہ سے تیری ذات سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ تو مجھے اٹھائے گا، ان کے ساتھ میں رہوں گا۔ محبت جس سے کرتے ہیں اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ہر مسلمان اس حدیث پاک کو سنے گا، خوش ہو جائے گا، اور ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ کہ رسول پاک سے ہم سب محبت کرتے ہیں، کسی مسلمان کے بارے میں شک نہیں کر سکتے کہ اس کو رسول سے محبت نہیں ہوگی۔ رسول کا تذکرہ سن کے ایمان تازہ نہیں ہوتا ہوگا۔ ایسا شاید کوئی بد نصیب مسلمان ہو جو نبی کے تذکرے سے چڑھتا ہو، اللہ کے تذکرے سے چڑھتا ہو۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، میرے رسول نے یہ بھی کہا ہے کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو میں خود ڈانٹ کر بھگاؤں گا، کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو میں حوض کوثر سے دھتکار دوں گا۔ دونوں باتوں کو سامنے رکھیں، جذبہ ہے کہ نبی کے ساتھ ہوں گا کیونکہ محبت ہے، جذبہ ہے کہ سلف صالحین کے ساتھ صحابہ کے ساتھ حشر ہوگا کیونکہ ان سے محبت ہے۔ لیکن ان حدیثوں کو کبھی نہ بھولیے گا، نبی نے جو وجہیں بتائی ہیں ان اسباب کو کبھی نہ کیجیے گا کہ حوض کوثر سے دھتکارے جائے، وہ بھی نبی جو رحمت للعالمین ہے وہ ہم کو بھگائیں۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ 249 نمبر پر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا یزادن رجال عن حوضی، خبردار میری امت کے لوگوں سنو، کچھ لوگوں کو میرے حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ان کو بھگاؤں گا، میں ان کو دور کروں گا۔ اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں، جس طریقے سے کسی آدمی کا اپنا خاص حوض ہوتا ہے، کوئی جانور، کوئی اونٹ باہر سے چلا آئے، اجنبی اونٹ آ جائے تو جیسے مالک اپنے حوض میں، اپنے تالاب میں اجنبی اونٹ کو پینے نہیں دیتا ہے، اس کو بھگا دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے، ایسے ہی کل قیامت کے دن جو اسپیشل حوض مجھے دیا جائے گا میں اپنے ساری امتیوں کو اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا، لیکن کچھ ایسے بھی بد نصیب میری امت کے ہوں گے جن کو میں دھتکار دوں گا، بھگا دوں گا۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق 6583، 84 اور 85، یہ تینوں حدیثیں اس معاملے میں دیکھنے کے لائق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے، انی فرتکم علی الحوض، اے میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ، حوض کوثر پر سب سے پہلے میں پہنچوں گا، تم لوگوں سے پہلے ہی میں پہنچ جاؤں گا۔ من مر علی شرب، جو بھی میرے پاس سے گزر کے جائے گا حوض کوثر کا جام پیے گا، محمد الرسول اللہ کے ہاتھ سے پیے گا۔ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَ بَعْدَهُ أَبَدًا، اور جو ایک بار حوض کوثر سے پانی پی لے گا دوبارہ اسے پیاس ہی نہ لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ میری امت کے آئیں گے، اللہ کے نبی ان لوگوں کو پہچاننے لگیں گے۔ کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے آثار سے۔ وضو کرتے ہیں تو جہاں جہاں ہم دھلتے ہیں قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، یہ اللہ کے نبی کی امتی ہونے کی پہچان ہوگی۔ قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہو رہے ہیں اور نمازوں کے پابند ہیں، وضو وغیرہ کیا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ پاؤں چہرے چمک رہے ہوں گے، اور اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وضو کے آثار، چمکتے ہوئے ہاتھ، چمکتا ہوا چہرہ لے کر کچھ لوگ میری طرف بڑھیں گے۔ میں حوض کوثر پہ جو برتن مجھے دیا جائے گا جس سے میں لوگوں کو پانی نکال کر دوں گا، پانی نکال کر اپنی امتیوں کے برتن میں، ان کے پیالے میں، ان کے جام میں اڈیلنے کے لیے تیار ہی ہوں گا۔ اتنے میں فرشتہ آواز دے گا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نہ پلائیے۔ ثم یحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ایک دروازہ بند کر دیا جائے گا، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، سائڈ لگا دیا جائے گا۔ میں چیخ کر پکار پڑوں گا، یا ربی امتی امتی، اے میرے پروردگار یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے ہیں، دیکھ میرے اللہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، دیکھ میرے اللہ ان کی پیشانی چمک رہی ہے، دیکھ میرے اللہ ان کے ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، پیر بھی چمک رہے ہیں، وضو کی اعضاء چمک رہے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، کیوں ان کو دور کیا جا رہا ہے؟ کیوں میں حوض کوثر کا پانی انہیں نہ پلاؤں؟ سوال میرے نبی کا وجہ تھا۔ اللہ کے نبی کو فرشتے جواب دیں گے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تدری ما احدثوا بعدک،
इन्नका ला तदरी मा बद्दलू बादक, इन्नका ला तदरी मा अमिलू बादक। ऐ प्यारे पैगंबर, जब दुनिया से आप चले आए, आपको मालूम नहीं, आपको पता ही नहीं कि इन लोगों ने आपके बाद आपके दीन में कैसी कैसी बिदअतें ईजाद कर डाली, इन लोगों ने आपके दीन को कैसे मजाक बना डाला, कैसे आपके दीन का खिलवाड़ कर डाला, क्या क्या आमाल किए दीन के नाम पर, आपका नाम ले लेकर इन लोगों ने दुनिया को क्या क्या गुल खिलाया, आपको मालूम नहीं। प्यारे पैगंबर को जैसे ही जवाब मिलेगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से भर जाएंगे। आप फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, सुहकन सुहकन लिमन बद्दल बादी। दूर हो जाओ, मैं चेहरा भी उनका नहीं देखना चाहता जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल डाला। आप नबी के उस मंजर को सोचिए। आज बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, बड़े हलवे खाए जा रहे हैं, बड़े कोड़े खाए जा रहे हैं, और न जाने क्या क्या नबी के नाम पे किया जा रहा है। अल्लाह न करे कि हम में से कोई उस दिन नबी की इस फटकार का हिस्सा बन जाए जिस दिन मेरे नबी फरमाए दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहता जिन्होंने मेरे दीन में शरीयत साजी की है, खुद बनाया हुआ दीन गढ़ा है, अमल किया है। ऐसे लोगों को कान खोलकर सुनना चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार अपने अमाल पे गौर करना चाहिए। क्या हम जो कर रहे हैं ये मेरे रसूल तक सनद पहुंचती है या नहीं? अल्लाह की कसम, वो काम ही नहीं, वो नेकी ही नहीं जिसको मेरे नबी न कर सके हो, मेरे नबी के सहाबा न कर सके हो, और आप और हम अपने आप को नेक समझते हो और ये कहते हो कि हम नबी से ज्यादा काम करके दिखाएंगे। नबी ने जो नेकी नहीं की वो नेकी होती ही नहीं है। आज हम कौन होते हैं जो बिदातों को इजाद करें? कुरान हमने नहीं पढ़ा। अल्लाह ताला कहता डरो, कोई फितना, कोई अजाब, कोई वबा तुम्हारे ऊपर न उतर जाए। जिसको मैंने उतारा था कि जिसके नक्शे कदम पे तुम चलोगे, तुम उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। नाम है ताजीम, नाम है मोहब्बत का, नाम है इश्क का। ताजीम और अदब क्या होता है सहाबा से सीख लेते, उनसे ज्यादा ताजीम हम नहीं कर सकते। देखने वालों ने अपनी आंखों से देखा है कि सहाबा नबी के सामने जब बैठे होते ऐसे खामोश, जबानें बंद, जिस्म के हरकत और सकनात बंद, ऐसा लगता था कि सरों पे परिंदे बैठे हो, अगर हरकत भी की तो परिंदा उड़ जाएगा। इस कदर नबी के सामने अदब था। सूरह हुजरात की आयत जब उतर जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज से ज्यादा तेज अपनी आवाज भी न करना। जब ये आयत उतरती है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब नबी के सामने बोलने का मौका आता था, इतना धीमी, इतनी धीरी आवाज में बोलते थे, सामने वालों को समझ ही नहीं आता कि उमर ने कहा क्या। बाद में पूछना पड़ता था आपने क्या फरमाया है, बात समझ में नहीं आई, इतना आहिस्ता आप बोल गए। उमर फारूक के सीने में नबी का अदब था कि नबी के सामने आवाज भी नहीं बुलंद करना नहीं चाहते थे। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और आपकी हदीसों पे अपनी बात कैसे प्रीफर की जाती है, ये हम दुनिया वाले देख रहे हैं। कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाया जा रहा है और नबी के हुजरे मुबारका, रोज़े मुबारक को कैसे आज बदनाम किया जा रहा है। क्या जुलूस मोहम्मदी जिसको नाम दिया जाता है, क्या इस जुलूस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की तस्वीर नहीं होती? क्या वो बाकायदा ढांचा नहीं होता? तुमने तो नबी को भी रुसवा कर दिया, नबी को भी तुमने जलील करने की कोशिश कर ली। अल्लाह की कसम, ये मोहब्बत रसूल नहीं है, ये इश्क रसूल नहीं है। कुरान कहता है अगर है मोहब्बत तो इत्तिबा करो, नबी की सुन्नतों पे अमल करो। इमाम काज़ी इयाज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं वमिन मुहब्बतिही नुसरतु सुन्नतिही वज़ब्बु अन शरीयतिही। बड़ा प्यारा जुमला कहा और ऐसे लोगों के लिए बड़ी नसीहत की बात है। कहते हैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की दलील ये है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत का हिस्सा और तकाजा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल किया जाए और अल्लाह के नबी की सुन्नतों की मदद की जाए। दुनिया वालों के सामने अल्लाह के नबी की सुन्नतों को बताया जाए, अल्लाह के नबी की हदीसों को सुनाया जाए। कुरान करीम की जो तशरीह मेरे नबी ने की है वो तशरीह दुनिया को बताई जाए। दुनिया वालों, वो हस्ती जिसके अक़वाल व अफ़आल किताबों में दर्ज कर दिए गए, जिसकी जिंदगी पाने के लिए लोग तरस रहे हैं और जिसका किरदार इतना आला कि वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। कुरान कहता है देखो मेरा नबी ये खाता था, मेरा नबी ऐसे पहनता था, मेरा नबी ऐसे चलता था, मेरे नबी का उठना बैठना सोना जागना, ये सारी चीजें दुनिया को बताई जाए। ये नबी से मोहब्बत की दलील है। वज़्ज़ब्बु अन शरीअतिही, नबी से मोहब्बत की दलील ये है कि कोई अल्लाह के नबी की जात पे उंगली उठाए, कोई अल्लाह के नबी के किरदार पे उंगली उठाए, कोई नबी की किसी सुन्नत का मजाक बनाए, कोई नबी की किसी हदीस को इनकार करे, झुटलाए, उसके सामने पहाड़ बन के खड़े हो जाओ। ये मोहब्बत रसूल की दलील है। ये दलील थोड़ी है कि हाँ भाई दुनिया में अपना रोबो दबदबा कायम करना है। लोग डर जाते हैं जुलूस निकालने से और बात कड़वी हो जाएगी, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जुलूस में किस किस्म के मुसलमान निकलते हैं, उनका दीनी लेवल क्या होता है, इल्म नाम की उनके पास कितनी हिस्सेदारी होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे औरों के यहाँ दंगे फसाद करने के लिए वो लोग होते हैं जो जाहिल होते हैं, वैसे हमारे यहाँ भी इसके अंदर जहालत की पूरी हिस्सेदारी होती है।
तौबा करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान सूरह नूर की आयत नंबर 63 में कहा, फ़ल्यहज़रिल लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो मेरे पैगम्बर की मुखालफत करते हैं उनको डरना चाहिए कहीं कोई वबा उनके ऊपर ना उतर जाए, कोई दर्दनाक अजाब ना उनके ऊपर आ जाए, उन्हें डरना चाहिए। ये कुरान में अल्लाह ने कहा है। क्या ऐसे लोगों को डर नहीं लगता? ये उल्टे हमसे दलील मांगते हैं, भाई मना कहाँ है? मेरे रसूल ने तो कहा कि नेकी का जो भी काम आप कर रहे हो एविडेंस और दलील आपको देनी है, मना करने वाले को नहीं देनी है। आप साबित करो है कहाँ? हम तो कह रहे दिखाओ नबी की 23 साल जिंदगी में एक बार भी मेरे रसूल ने किया हो। दिखाओ सहाबे कराम खुलफाए अरबा अशरे मुबश्शरा, असहाबे बदर, असहाबे उहद, और दिखाओ दीगर सहाबे कराम की 100 साल तक की हिस्ट्री, 200 साल 300 साल जिसको अल्लाह के नबी ने खैरुल कुरून कहा किसी ने किया हो तो जाओ करो, आज़ादी है। नहीं दिखा सकते। हाँ, जैसे दीगर बिदाती लोग तकदीर का इनकार करने वाला भी कुरान से दलील देता है, वैसे तुम भी कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब की दलील बना लेते हो। भाई अमल पूछा जाए किसने किया? हमने किया। कौन ईद मिलाद मनाता है? जिसको नबी से मोहब्बत है। ये सब जवाब है, उसूली बात कुछ नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहु यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। ऐ नबी, क़यामत की खबर आपको आ चुकी। उस दिन कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो जलील होंगे, आजिज होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अमल कर करके थक चुके होंगे, लेकिन तस्ला नारन हामिया, दहकती हुई आग के अंदर डाल दिए जाएंगे। ये कौन लोग हैं? अमल भी किए हैं, थक भी गए हैं, दिन भर जुलूस में चल चल कर हालत शाम तक ख़राब हो गई है। न ज़ोहर पड़ी है, न असर पड़ी है, न चेहरे पर नबी की सुन्नत है, न माँ बाप की तात फरमा बरदारी है। शरीयत नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस यही धूम धड़ाम की चीज़ें हैं। थक चुके हैं। तस्ला नारन हामिया, अल्लाह फरमाता है ठिकाना जहन्नम है। जहन्नम में जाना चाहते हैं? नहीं। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। तुम्हारे हर सवाल का जवाब कुरान दे रहा है। अल्लाह ने फरमाया, पूछो मेरे नबी, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि वो कौन है जो अमल तो करेंगे, जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको अफसोस करना चाहिए कि घटिया काम कर रहे हैं। और समझ क्या रहे हैं कि मैं काम नहीं, मैं कारनामा अंजाम दे रहा हूं। मैं काम नहीं, मैं हिस्ट्री बना रहा हूं। सोच अपनी ये है, अपनी खुशफहमी ये है, अपनी दुनिया अलग है। झूम रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, और फिर नबी का नाम भी लिया जा रहा है, दूसरों को गाली भी दी जा रही है, इब्लीस की औलाद भी कहा जा रहा है। और अल्लाह की कसम है, मुसलमान इस दौर का इतना जाहिल हो गया कि गालियों को भी सवाब समझने लगा है। मेरे रसूल ने, कुरान की तालीम ने तो यहां तक कहा, बुतों को भी तुम गाली न दो, मुर्दों को भी तुम गाली न दो। गाली नहीं, गाली को सवाब समझ रहे हैं। इनके स्टेजों को देखिए, इनके मुशायरों को, इनकी तकरीरों को सुनिए। जब तक इन सब चीज़ों से रोकने वालों को गाली न दे लें, इनकी महफिलें पूरी नहीं होती। अल्लाह इस कौम को हिदायत नसीब फरमाए। इलाल आलमीन मुसलमानों को इल्म से नवाज दे। इल्म जब तक नहीं रहेगा, लोग इसी तरह की जहालत, गुमराही और अंधेरों में भटकते रहेंगे। सही इल्म हम तक, सब तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, फिर अमल का नंबर आता है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म व अमल से नवाज दे। आमीन या रब्बल आलमीन।